الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا یہ انتقال کر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول. محمد سے مراد یہاں پر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب القرشی الہاشمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو اس آیت سے اس لفظ محمد سے کوئی بعد والے محمد کو نہ لے لے، بلکہ یہاں مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت ایک ہی محمد تھے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک رسول ہے. منصب رسالت سے متصف کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ مقام رسالت پر فائز ہیں. تو رسول تو ہر ایک جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے دوسری وہ یہ کہ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یہ اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے حالات کو رد کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتقال کر جائے، اپنی فطری موت اگر ان کو آ جائے، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے، یہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں بل پلٹ جاؤ گے، یعنی پھر جاؤ گے دین سے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے جن سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، فماتو، ان کا انتقال بھی ہوا. کچھ رسول ایسے تھے جن کا انتقال ہوا، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا، جیسے کہ قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ البقرہ کے اندر آیا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ ان کی قومیں انہیں قتل کیا کرتی تھی، بنی اسرائیل قتل کر دیتے تھے. تو کچھ انبیاء ایسے بھی آئے کہ جنہیں قتل کیا گیا، اور کچھ انبیاء اپنی فطری موت میں انتقال کر گئے. لیکن اگر معاملہ ایسا ہی یعنی ایسا ہی ہوا کہ انبیاء قتل بھی ہوئے، انتقال بھی ہوا، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ انبیاء کے قتل ہونے کے بعد یا انبیاء کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے جو متبعین تھے، ان کے جو قوم کے لوگ تھے، کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا؟ تو جواب تو یہی ہوگا کہ نہیں چھوڑا. تو معنی اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو امتیں ہوتی ہیں جن کے پاس انبیاء اور رسول بھیجے جاتے ہیں، وہ عبادت اللہ کی کرتی ہے، اتباع رسول کی کرتی ہے. عبادت اللہ کی کرتی ہے اور اتباع رسولوں کی کرتی ہے. اور رسول جو ہوتے ہیں ان کی جو رسالت ہوتی ہے ان کی موت سے ختم نہیں ہو جاتی کہ رسالت بھی ختم ہو گئی، اب ختم ہو گیا دین. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ رسالت باقی رہتی ہے، اور اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ کوئی اور شریعت اور رسالت نہ آ جائے اور اس کو منسوخ نہ کر دے، ورنہ رسالت باقی رہتی ہے. یہیں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا. کچھ علماء سو
गुमराही फैलाने वाले उलमा, इनको उलमा भी नहीं कहा जा सकता, उन्होंने कुछ अकली बातें और मंतकी बातें करके आवाम को गुमराही में डाला। देखिए, कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी हयात के साथ जिंदा है, अभी दुनियावी जिंदगी है उनकी। कहां से साबित हुआ? साबित देखो कैसे करते हैं। कहते हैं कलमा पढ़िए, हाँ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा कीजिए, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आगे तर्जुमा कीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये तर्जुमा होता है ना। आपने तर्जुमा क्या किया? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तर्जुमा है का किया ना, मतलब है। आपने खुद ही इकरार कर लिया, कलिमे में आपने खुद ही इकरार कर लिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो है का मतलब है, थे तो नहीं ना, है ना, थे का तर्जुमा तो कर नहीं सकते। अवाम भी कहती वाह क्या दलील है, ये तो दलीलों का सबसे बड़ी दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी है। लेकिन इतना नहीं मालूम कि यहां पर कलिमे के अंदर किस चीज का इस बात किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, रिसालत का इस बात किया गया है। रिसालत को साबित किया कि रिसालत अब भी बाकी है। तो अंबिया की मौत से और अंबिया के कत्ल किए जाने से जात शख्सियत तो चली जाती है, लेकिन उनका जो पैगाम, उनका जो मकाम होता है, जो मकाम रिसालत या मकाम नबूवत, तो वो बाकी रहता है। तो सारे रसूलों के साथ तो यही मामला हुआ कि जो अंबिया और रसूल गए उनकी रिसालत बाकी रही, लोग उनके दीन पर चलते रहे, उनकी बातों तालीमात पर इत्तिबा करते रहे। अब कोई नई शरीयत आई, नया रिसालत आया तो उनकी रिसालत मंसूख हुई। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ऐसी रिसालत है कि जिसको कोई मंसूख नहीं कर सकता। ये खातिमुल अंबिया व रसूल है कि नबियों के सिलसिले को और रसूलों के सिलसिले को ये खत्म करने वाले हैं, मुकम्मल करने वाले हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, ये कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल से, ये बात इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि ये आयत करीमा उस वक्त भी नाजिल हुई जब ग़ज़वे उहद में शैतान ने एक अफवाह उड़ा दी थी, या दुश्मनों की तरफ से एक अफवाह उड़ गई थी। ये कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। ठीक है, अब जब ये बात सहाबे किराम तक पहुंची तो सहाबे किराम का जो इज्तिमा था, जो इज्तिमायत और इत्तिहाद था, जो गिरोह था, उसमें इंतशार फैल गया, लोग बिखर गए। इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये कि नबी की मौत की खबर अभी मौत नहीं हुई नहीं, लेकिन नबी की मौत की जो खबर है और नबी का वफात पा जाना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, और ऐसी मुसीबत है कि जिसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि नबी की मौत से क्या होता है, दिल तो गमज़दा होते ही है, नफ्स में कमजोरी भी आ जाती है। इंसान के नफ्स के अंदर कमजोरी भी आ जाती है। यही मामला सहाबे किराम के साथ कि नबी चले गए, अब रसूल चले गए, तो जाहिर सी बात है दिल तो गमज़दा होंगे और साथ ही साथ कमजोरी भी आएगी। बशरी तकाज़े के तहत ये हुआ एक वजह। ये दूसरी वजह ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक रसूल नहीं थे उस वक्त सहाबे किराम की वो कायद और सिपह सालार की हैसियत से थे। और जाहिर सी बात है जब कायद का इंतकाल हो जाता है, कायद अगर जख्मी हो जाता है या फिर कायद शहीद हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं, दुनिया का कोई भी लॉ और दुनिया का कोई भी ऐसी फौज ये तो नहीं कहेगी कि कायद के चले जाने से फौज में कमजोरी नहीं आती, बिल्कुल आती है। अब जितने लोग उसकी क़ियादत में आगे बढ़ रहे थे, कायद चला गया तो जाहिर सी बात है इंतशार फैल जाता है, कमजोरी आ जाती है। और जब खबर ये फैली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं, तो वो बातें भी आई कि मुसलमानों पर आई कि उन्हें गम लाहिक हुआ, बाज लोग शक में मुब्तला हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तंबीह की, नहीं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे, रसूल हैं, और उनसे पहले भी रसूल गुजरे। तो जो रसूल जो पहले गुजरे हैं उनका इंतकाल भी हुआ, उन्हें कत्ल भी किया गया, उनकी कौम मुर्तद नहीं हुई, उनके दीन को नहीं छोड़ा, उनके रिसालत का जो है इनकार नहीं किया, बल्कि रिसालत बाकी रही, इत्तिबा बाकी रही, रसूलों की इत्तिबा होती रही। तो इसीलिए कहा गया अफ़इन माता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाए और कुतिला या और कत्ल कर दिया जाए इन्हें, तो तुम एड़ियों के बल गिर जाओगे। तो ये बात यहां पर बतौर ज़ज्र तौबीख जिसको कहा जाता है, डांट डपट के अंदाज में किया गया
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے جائیں گے لیکن ان کی رسالت باقی رہے گی اور ان کی اتباع باقی رہے گی، تمہیں اتباع یہاں پہ کرنی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز و درست نہیں ہے کہ وہ رسول کے انتقال کے بعد کی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے اور دین کو چھوڑ دے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ اور فکر نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول اب چلے گئے، اسلام بھی ان کے ساتھ چلا گیا، وہ ایک وقت کے لیے آئے جب ختم ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا نظریہ رکھ کر وہ کہتے ہیں ساری شریعت کی باتیں ان کے ساتھ تھی، وہ چلی گئی، اب نئے دور ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اس شوشے کو آگے بڑھا کر کیا کیا، نئے نئے قائد بنائے، نئے نئے اپنے گروہ بنائے اور اپنے اپنے حساب سے دین کو چلایا۔ یہاں تو اس کے اثرات تو یہاں پر کم ہے لیکن بعض جگہوں پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہے۔ یہ دھیرے دھیرے فتنے سر ابھارتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارثین یعنی جو علماء حق ہے، وہ ان کی سرکوبی کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پر ان فتنوں کو دباتے رہتے ہیں، ان فتنوں کو ختم بھی کرتے ہیں اپنے اس علم کے ذریعے جو علم انہوں نے جو ہے سلسلہ وار سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، انبیاء کی وراثت جو علم کی شکل میں ہے، کتاب و سنت کی شکل میں ہے۔ تو اس نظریے کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آج بہت ساری نوجوان نسل بھی اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے، اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے اسکالرس اور عجیب عجیب قسم کے لوگ آ چکے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، وہ بلکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو عربی کا عین نہیں معلوم، حروف تہجی کا الف نہیں معلوم، انگلش سے پڑھے ہوئے ہیں، اردو سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے اور 2-4 ترجمہ پڑھتے ہیں جو ترجمے کے مطابق انگلش کا ترجمہ پڑھ لیا، اردو کا ترجمہ پڑھ لیا، جو جس زبان کا ماہر پڑھ لیا، اب وہ اپنا ایک دین لے کے چلتا ہے۔ یہ شوشے کہاں سے آئے؟ بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی انکار کیا کہ جو مہدی آئیں گے، جو حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ سب نام ہے، اصل یہ ایک مشن ہے، یہ کوئی بھی لے کے چل سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اپنی ہی دعوت کے کام کو کس کا نام دے دیا؟ یہ مہدی کا نام دے دیا کہ یہی ہے، یہی مہدی ہے۔ اور لوگ عوام، ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ عوام کو نہیں معلوم کہ تمام احادیث کا، قرآن حکیم کے ترجمہ، قرآن حکیم کی آیات کا صحیح